تو میرے بھائی نے کہا یہ ناممکن ہے, صبا ٹی وی نہیں جائے گی. ڈیڈی نے کہا میں کھڑا. لڑائی ہو گئی ڈیڈی نے کہا میں ہوں باپ. ہاں ڈیڈی ان کو اکثر ڈانٹ دیا کرتے تھے شاہد بھائی کو. آپ نے اجازت کیسے لی 6 بہن بھائیوں میں سے؟ میرے ڈیڈی نے کہا کیا اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہو, ٹی وی پر آنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ڈیڈی. کس نے آپ کو, نہیں آپ آلریڈی جا کے آڈیشن دے چکی تھی؟ میں نے میٹرک کیا اور میں اس گیپ میں گھر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی کیونکہ ممی کہتی تھی شام کی چائے بھی بناؤ, رات کا کھانا بھی بناؤ. تب مائیں تو یہ کرتی تھی نا, اور میں کیا کرتی تھی بڑے شوق سے. میری امی صبح سے لے کر, شکر ہے کہ تم نے سازش کر کے, ہاں ہے نا. نہیں سازش نہیں تھی, کیوں؟ میں فارغ بیٹھنا مجھے لگتا تھا موت ہے, میں نہیں بیٹھ سکتی تھی. میں نے میٹرک کیا تو میں نے ایک اسکول میں ایسے ہی اپلیکیشن دے دی, اردو اچھی تھی کہ میں چھوٹے بچوں کو اردو پڑھا لوں گی. ٹھیک ہے. میں وہاں سلیکٹ ہو گئی. وہاں پر کافی آرٹسٹوں کے بچے آتے تھے. ان میں سے ایک کی جو خالہ تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں, وہ تھیٹر آرٹسٹ تھی بینا, ایک ہوا کرتی تھی پرانی. لاہور میں تو ہر گلی میں ایک اداکارہ موجود ہے. ہاں. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے تھیٹر کا تو شوق نہیں ہے, مجھے ٹی وی اسٹیشن وزٹ کرنے کا شوق ہے. انہوں نے کہا کہ میں جا رہی ہوں, اگر چلنا ہے تو چلو. میں نے کہا ابھی ڈیڈی آ رہے ہیں مجھے لینے, میں ان کو بتا دوں پھر چلتے ہیں. ڈیڈی آیا کرتے تھے اسکوٹر پر مجھے لینے. تو ڈیڈی آئے تو میں نے کہا ڈیڈی اس طرح سے, کہتے ہیں جاؤ بیٹا. میں نے کہا شاہد بھائی, کہتے ہیں میں باپ ہوں نا, میں اجازت دے رہا ہوں, تم جاؤ. تم نے اس کے ابا کو بھی ڈرایا اپنے بھائی سے؟ بھائی سے, کیونکہ اتنے خوفناک بھائی ہیں یہ تو ماشاءاللہ. وہ میرے بڑے بھائی تھے. نہیں مگر ایسے باپ کا ایسا بچہ پیسے یہ ہوا, یہ میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بڑے بھائی اس قسم کے خطرناک آدمی. اچھا میرے 3 بھائی ہیں, 3 میں یہ تھوڑے سخت تھے. سخت یعنی کہ کیا؟ یہ ایسے سخت تھے, یہ اصولی تھے, یہ بہت پرنسپلز والے تھے. اب بھی ہیں. بھائی میرے پریکٹیکلی بہت زیادہ سپورٹیو رہے. وہ مجھے خود کالج چھوڑتے تھے, خود لیتے تھے. میں کپڑے سلوانے کے لیے اپنی درزن کے پاس جاتی تھی تو اس سے پوچھتے تھے کس طرح کا ڈیزائن بنوا رہی ہے. آپ کو شوق تھا اسی قسم کے خوبصورت ترین کپڑے پہننے؟ شروع سے. تمہیں لگتا ہے ایکٹنگ میں شوق ہی اسی چکر میں ہے کہ تو کپڑے اچھے ابھی بھی میں نیا ڈرامہ سائن کرتی ہوں تو مجھے خوشی یہ ہوتی ہے, اچھا اس میں یہ لک بناؤں گی, ایسے کپڑے پہنوں گی. خود ہی لک بناتی ہیں؟ ہاں میں خود لک بناتی ہوں. وہ نہیں بنا کے دیتے؟ ایون میں آپ کو بتاؤں, میری فلم لنڈن نہیں جاؤں گا, اس میں بھی میری لک میری اپنی تھی. یہ دیکھیں کتنی بڑی کنٹروورشل بات. ندیم بیگ نے مجھے بریف ضرور کیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کیا سینس اچھا ہے کپڑوں کا, تو آپ اپنے کپڑے خود بنائیں. تو پھر کیا ہوا, آپ لوگ گئیں, آڈیشن ہوئی, پھر کیا آپ اناؤنسر بن گئے؟ میں جب گئی ہوں تو وہ آڈیشن ہو رہے تھے. میں ادھر پروگرام مینیجر تھے رفیق احمد وڑائچ صاحب, ان کے پاس چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ لاؤبالی سی ایک طبیعت تھی, اور یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں کیسے پوچھوں کہ میں. کہتے ہیں کہ آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے. میں نے کہا اناؤنسر تو نہیں, مجھے نیوز کاسٹر بننے کا شوق ہے. حالانکہ کوئی شوق نہیں تھا, ایسے ہی کہہ دیا. انہوں نے کہا اچھا اگر اناؤنسر بننے کا ہوتا تو آج آڈیشن ہو رہے تھے. تو میں نے کہا میں آڈیشن دے دیتی ہوں. تو میں نے آڈیشن دیا. 25 لڑکیاں تھیں جو گھوم کر لائنیں یاد کر رہی تھیں اناؤنسمنٹ. میں کہ تو بڑا مشکل کام ہے, اور ان کا تیسرا آڈیشن تھا. خیر میں گئی, میں نے آڈیشن دیا, اس کے بعد آفس میں چلے گئے. اب جب آڈیشن سب نے دیکھ لیا, میں بیٹھی ہوئی ہوں, 3 بج گئے, میں وہی ہوں. آڈیشن جب دیکھا تو وہ کوئی 25 لڑکیاں تھیں آڈیشن دینے والی, 26ویں میں تھی. تبھی تو رکھ لیا رفیق وڑائچ. میں ڈیبیٹر رہ چکی تھی اپنے, میں ڈیبیٹر تھی تو میری اردو بہت کلیئر تھی. اتنی کلیئر نہیں تھی, وہ تو ٹی وی میں آنے کے بعد زیادہ کلیئر ہو گئی. تو وہ 25 جو تھیں وہ ریجیکٹ ہو گئی, ایک میں سلیکٹ ہو گئی. یہ ہوا پہلی کامیابی سمجھے میری زندگی. وہاں سے تو آدمی پھر میں گھر آئی, میں نے کہا کہ یہ ہو گیا, میں تو سلیکٹ ہو گئی, میں تو ٹی وی جاؤں گی اب. میرے بھائی نے کہا اس زمانے میں تو ٹی وی جانا واقعی, پوری دنیا یقین کرے خواتین حضرات, اب تو ہر آدمی ٹی وی پہ آ جاتا ہے, لیکن اس وقت جب ٹی وی پہ آتا تھا کوئی, وہ ایک اعزاز تھا. تو میرے بھائی نے کہا یہ ناممکن ہے, صبا ٹی وی نہیں جائے گی. ڈیڈی نے کہا میں کھڑا. لڑائی ہو گئی؟ ڈیڈی نے کہا میں ہوں باپ. ہاں ڈیڈی ان کو اکثر ڈانٹ دیا کرتے تھے شاہد بھائی کو, کیونکہ وہ اپنی عادتوں سے مجبور تھے اور ڈیڈی بھی اپنی عادت سے مجبور تھے. اور اس دوران تو ان کے اختلافات بڑی, ان کی بحث ہوتی تھی بڑی پروڈکٹیو ہوتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا, جرت نہیں ہوتی تھی ڈیڈی کے آگے اتنی بحث کرنے کی, لیکن ڈیڈی خود چاہتے تھے
کہ اچھا غلط اور صحیح تو مجھے بتاؤ پھر.